أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا وہ ڈھیر لگتی ہے۔ محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے۔ آپ لوگ بیوی والے ہیں کہ ٹی وی والے ہیں؟ محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا وہ ڈھیر لگتی ہے۔ مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ آئیے میرے محترم بزرگوں، بلا تاخیر تمہید کی ہے علامہ و مولانا جناب موشی رشیدی صاحب، جو دلی کی سرزمین سے چل کر آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے ہیں۔ اب آپ ہیں، حضرت ہے، مائک ہے، رات ہے، فیصلہ ان کے ہے۔ ان کے بعد حضرت علامہ و مولانا مفتی جسیم الدین صاحب مظاہری بھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور مفتی عبد الغنی صاحب بھی آن بان سے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر سے اپنے باری کا انتظار کر رہا تھا، اب خود بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے اور اجازت بھی نہیں دے رہا ہے وقت بھی کہ کچھ کہا جا سکے، لیکن کیونکہ بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، جتنے بھی حضرات آئے تھے ان میں سب سے زیادہ دور سے میں آیا ہوں، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا معاملات۔ ابھی تو ہم لوگ شروع ہوئے ہیں تو آخر میں نمبر آیا انشاءاللہ، نہیں تو عموماً جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کا نمبر آخر میں آتا ہے، لیکن ہمارے بڑے بھائی بچا رکھے ہیں ہماری لاج کو کہ حضرت مولانا مفتی جسیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کی دعا سے محفل کا اختتام ہوگا۔ دو باتیں عرض کرنی ہے، یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ میں سبق سنانے آیا تھا حضرت مولانا عبدالجبار کلیمی صاحب کو، سنا نہ پایا، ادھورا رہ گیا سبق، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو۔ بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اخیر میں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سب سے پہلے ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم حضرت آدم کو جب سے جانتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا اس میں روح ڈالی گئی، جب سے حضرت آدم کو جانتے ہیں۔ حضرت شیس کو کب سے جانتے ہیں؟ جب دنیا میں آئے۔ موسیٰ کو کب سے جانتے ہیں؟ جب دنیا میں آئے۔ عیسیٰ کو کب سے جانتے ہیں؟ جب دنیا میں آئے۔ یعقوب کو کب سے جانتے ہیں؟ جب دنیا میں آئے۔ ہم موسیٰ کو کب سے جانتے ہیں؟ جب دنیا میں آئے۔ حضرت عیسیٰ کو کب سے جانتے ہیں؟ جب دنیا میں آئے۔ لیکن قربان جائے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سے جانتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے۔ ہم اپنے نبی کو اس وقت سے جانتے ہیں جب نوح نہیں آئے، جب اسماعیل نہیں آئے، ابراہیم نہیں آئے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں، بات مختصر کرتے ہوئے نبی کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں جگہ جگہ کہتا ہوں لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، خوشحالی ملی، کامیابی ملی۔ سارے انبیاء کے محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکے کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، سید الانبیاء، سید الاصفیاء، امام المبلغین، امام المجاہدین، وعلا علی کمالی جمالی نوائی عطائی شانی بیانی قرآنی محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش و تبلیغ، ابراہیم کا بلبلِ توحید، اسماعیل کا عیسار، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوسیٰ کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، پر تیرے کمالات کسی میں نہیں پر دو چار۔ میرے بھائیوں اور بلند ضلع کے خوبصورت مسلمانوں اور ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے بھائیوں، یقیناً
अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में भेजा, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को, तज़किरे को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद व बाला कर दिया। क्यों ना हो, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 29 लाख मसाजिद है। उन 29 लाख मसाजिदों के अंदर ऐसा नहीं है कि बनरझल्ला के मुसलमान नबी का नाम ले तब नबी का तज़किरा होगा, या मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान नाम ले तब नबी का तज़किरा होगा, या कुशेश्वर स्थान के मौलाना नाम ले तब नबी का तज़किरा होगा। नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और तज़किरा तो समंदर की मछलियां भी करती है। जो लोग मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते हैं, वो लोग भी अगर मेरे नबी ना आते तो दुनिया में कोई चीज ना आती। मेरे नबी ना आते तो 80,000 मखलूकात को अल्लाह पैदा ना करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को ना पैदा करता तो कायनात में किसी चीज को पैदा ना करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना करता तो 1,24,000 अंबिया किराम को पैदा ना करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना करता तो 333 रसूलों को पैदा ना करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना करता तो जन्नत और दोज़ख को ना बनाता। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना करता तो आसमान और जमीन को ना बनाता। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना करता तो चांद और सूरज को पैदा ना करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को ना पैदा करता तो 206 मुल्कों को पैदा ना करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना करता तो 2200 मज़ाहिब को पैदा ना करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना करता तो कायनात की किसी चीज को पैदा ना करता। इसीलिए शायर कहता है कि बना होता बुतखाने काबा अभी तक, अगर बुत नबी ने निकाले ना होते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ये लौह कलम, ये कागज, ये दुनिया, ये जमीन व आसमान, ये बहरो बर, ये शजर हजर, कोई चीज ना होता अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को पैदा ना करते। जो लोग मेरे भाइयों मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो लोग मेरे नबी को बुरा भला कहते हैं, याद रखें अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला पैदा ना करते तो उन लोगों को भी पैदा ना करते जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। कोई लोग दो चार लोग मेरे नबी को बुरा भला कह करके, मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करके तो ये समझते हैं कि हम बड़े बन जाएंगे, हमारा नाम लेने वाले हो जाएंगे लोग। मेरे भाइयों नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के अंदर 29 लाख मसाजिद के अंदर मुअज्जिन के जरिए से सिर्फ अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ान में जो नाम लिया जाता है, आप जानते हैं कि एक मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है और 5 वक्त की नमाजों में अगर मुअज्जिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पुकारता है एक एक मर्तबा कह करके, तो मेरे भाइयों 1,45,00,000 मर्तबा मेरे नबी का नाम लिया जाता है सिर्फ मुअज्जिन के जरिए से। लेकिन बनरझल्ला के मुसलमानों, आप जानते हैं कि एक अज़ान के अंदर मेरे नबी का नाम 2 मर्तबा लिया जाता है। इससे पता चलता है कि 2,90,00,000 मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे इसमें गिरामे सिर्फ आज़ान के जरिए से पूरी दुनिया में लिया जाता है। मेरे भाइयों, ये तो बात थी मेरे नबी की सीरत की। पूरी जिंदगी लोग बयान करते रहे लेकिन मेरे नबी की सीरत को मुकम्मल नहीं कर सकते। बस एक शेर पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवाए मदीने में, खुदा एक बार बस एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में और जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है। फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। और मेरे अल्लाह मेरे रब ने मदीने का मुकद्दर ही बदल डाला कि जिस दिन छोड़कर मक्का हुजूर आए मदीने में, कि जिस दिन छोड़कर मक्का हुजूर आए मदीने में। और देखिए कि मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा, मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा कि जहां चाहे जब चाहे चला जाए मदीने में। और देखिए कि जिसे दुनिया कमानी हो, जिसे दुनिया कमानी हो वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे दुनिया कमानी हो वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे जन्नत कमानी हो चला जाए मदीने में, जिसे जन्नत कमानी हो चला जाए मदीने में। और एक
پیغام دے کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. پیغام یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے. میرے بھائیو اصلاح معاشرہ کب ہوگا؟ ہم نے جیسی زندگی گزار دی، لیکن اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ہم پڑھائے، ہم لکھائے، ہم انہیں ڈاکٹر بھی بنائے، ہم انہیں انجینئر بھی بنائے، ہم انہیں عالم بھی بنائے، ہم مفتی بھی بنائے. اور ایسا ضروری نہیں کہ حافظ قرآن عالم دین مفتی بن کر کے ہی کام ہوگا. نہیں، آپ وکیل بھی بنا سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، آپ انجینئر بھی بنا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو جھلا کے مسلمانوں، اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو اس کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ڈاکٹر بنایا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف میری محنت سے نہیں بلکہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. یہ احساس اس کو ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اگر اپنے بچوں کو وکیل بناتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں اس بچے کو یہ احساس دلائیے کہ آپ وکیل نہیں بن سکتے. اگر اللہ نہ چاہتا آپ وکیل بن نہیں سکتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو آپ وکیل بنے ہیں. نبی کے صدقے سے وکیل آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا تھا، اس لیے آپ وکیل بنے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پڑھائیے، چاہے آپ کھائیں یا نہ کھائیں. کیوں؟ اس لیے مولانا صاحب پیغام دے کر کے چلے گئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد، تمہاری مال اللہ کے ذکر سے غافل کر کے ہلاکت میں ڈال دے. برحق اللہ کے مسلمانوں اور میرے بھائیوں، مسلمانوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر دو بڑی نعمتیں آتی ہے، ایک مال، ایک اولاد. اس شخص سے پوچھئے جس کے پاس اولاد نہ ہو، وہ بتائے گا کہ اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے. وہ دعا کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر کے دعا کرتا ہے، اے اللہ ایک اولاد بھیج دے، چاہے لڑکی کی شکل میں چاہے لڑکے کی شکل میں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں تو اولاد ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے. اگر اولاد اچھا ہے تو لوگ کہیں گے دیکھو قاری مبین صاحب کے ابو جا رہے ہیں. اولاد اچھا ہے تو لوگ کہیں گے مفتی جسیم کے ابو جا رہے ہیں. اولاد نیک ہے تو لوگ کہیں گے عبدالجبار کلیمی کے ابو جا رہے ہیں. اور اولاد میرے بھائیوں نیک ہو اور اچھا ہو، کامیاب ہو تو کہیں گے دیکھو وکیل صاحب کے ابو اور ڈاکٹر صاحب کے ابو جا رہے ہیں. وہی اولاد اگر نیک نہ ہو تو میرے محترم بزرگ دوستو، اچھا نہ ہو، کامیاب نہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ فلانے کا بیٹا ہے جو بھاگ گیا تھا، یہ فلانے کا بیٹا ہے جو چور ہے، یہ فلانے کا بیٹا ہے جو شرابی ہے. میرے محترم بزرگ دوستو بدنامی بھی ہوتی ہے. تو یاد رکھو اگر آپ اچھے ہیں اور اپنے بچوں کو محنت کر کے مشقت کر کے پڑھایا لکھایا، قرآن پڑھنے والا بنایا، نبی کے طریقے پر چلنے والا بنایا، رسول کے طریقے پر چلنے والا بنایا، تو وہی بچہ کل میدان حشر میں کہے گا اے اللہ یہ میرا باپ تھا، اللہ کے ساتھ زمین پر رکشہ چلا کر کے، میرا باپ مزدوری کر کے، دھان کاٹ کر کے مجھے پالا، مجھے پوسا، مجھے پڑھایا. اگر میرا باپ چاہتا تو دوسروں کی طرح مجھ سے نوکری کرا سکتا تھا، میرا باپ چاہتا تو دوسروں کی طرح مجھ سے کام کروا سکتا تھا. نہیں، اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ مانتا ہوں گنہگار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے مانتا ہوں میرا باپ جاہل ہے، لیکن اے بارگاہ خداوند قدوس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس باپ نے محنت کر کے، مشقت کر کے، رکشہ چلا کر کے اور دھان کاٹ کر کے مجھے پڑھایا، یہ میرا باپ جہنم میں جائے گا اور میں جنت میں جاؤں گا. اللہ کہے گا اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے. بندہ کہے گا اے اللہ چاہے تو ایسا ہو کہ مجھے بھی میرے باپ کے ساتھ میں دوزخ میں ڈال دیجئے، نہیں تو انہیں جنت میں لے آئیے. اللہ کہے گا اے میرے بچے، کہے گا اے میرے بندے تیرے سینے کے اندر قرآن ہے، تو نے قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے، تیرے سینے کے اندر قرآن کو پیوست کیا ہے میں تیرے کے اوپر، تیرے جسم کے اوپر، تیرے سینے کے اوپر میں نے دوزخ کی آگ کو حرام کر رکھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں دوزخ میں بھیجوں؟ میرے بھائیو کہے گا بندے بتا کیا چاہتا ہے، اپنے باپ کو لے اور جنت میں چلا جا. اگر یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، تو چاہے آپ حاجی ہو، چاہے مولانا ہو، چاہے مفتی ہو، کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ کا بچہ صحیح راستے پر نہیں چل رہا ہے تو یاد رکھیے کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا باپ حاجی ہے، میرا باپ نمازی ہے، میرا باپ مسجد اور مدرسہ بناتا تھا، لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا باپ چاہتا تو میں بھی صحیح طریقے سے زندگی گزارتا. دنیا کے اندر تو نے اسے میرا باپ بنایا تھا، میرا حاکم بنایا تھا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ جنت میں جائے اور میں دوزخ میں جاؤں؟ میرے بھائی وہی اولاد آپ کو جہنم میں لے جائے گی. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے اور کیا کہتے ہیں وکیل بنائیے.
اور میرے بھائیوں کاروباری بنائیے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول پر چلنے والا بنائیے۔ کسی غیر مسلم شاعر نے کہا تھا کہ ذکر سرکار دو عالم کا سنا تھا ایک دن، عمر بھر میرے خیالات سے خوشبو آئی، سو گیا تھا میں مدینے کا تصور کر کے، رات بھر اشک میری ذات سے خوشبو آئی، وما علینا الا البلاغ۔